بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس. ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف پسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں. ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ، شادرہ، لاہور. فون 03008081. مہربانی بھائی تھوڑی منظرات. ربنا لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا واجعلنا خيرا مما يظنون. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر كريم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول اور اہل حدیث. احباب و اخوان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے بیان میں، مناظرہ اور گفتگو میں فریق مخالف کے لیے نہ بازاری الفاظ استعمال کیے ہیں، نہ کبھی تان و تشنیع سے کام لیا ہے. اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے سخت پریشان ہیں. پریشانی کا سبب کیا ہے کہ لوگ مذاہب باطلہ سے تائب ہو کر کثرت کے ساتھ
منہج اہل حدیث جو اسلام کا دوسرا نام ہے اس کو قبول کر رہے ہیں. اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل حدیث اس کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. جس طرح دنیا کے ادیان میں اسلام کی امتیازی حیثیت ہے، اسی طرح دنیا بھر کے مذاہب و مسالک میں وہی حیثیت مسلک اہل حدیث کی ہے. ہم نے وحدت کی بات نہیں کی، توحید کی بات کی ہے. اللہ کو ماننے والے اور بھی ہیں. لفظ توحید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس جماعت نے اللہ کو ویسے مانا جیسے محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور لوگوں، ہم نے نبی کے ساتھ جو محبت کی ہے، آئیے تمہارے دعوے بھی ہے کہ ہم نے محبت کی ہے، ہم عاشق و محب ہیں. ابتداءً یہ عرض کرتا ہوں، تو نبی کی محبت کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ غیر معیاری اور گھٹیا ہے. ماں کے ساتھ محبت محبت ہے، محرمات کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی اور خالہ کے ساتھ کبھی تو اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تیرے ساتھ عشق ہے. ہم نے نبی کی محبت کا ابتدا میں ہی حق ادا کیا. کبھی اہل حدیث یہ غیر پارلیمانی اور گھٹیا بازاری لفظ نبی کی ذات کے ساتھ استعمال کرنا گوارا کرتے ہیں. اور حضرات آگے چلیے، کمپیریٹیو تقابلی طور پر اپنے اس مضمون و عنوان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. رسول اللہ کے ساتھ محبت. اور لوگوں، یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں پرست کر لو: نبی کی ذات کے ساتھ محبت، نبی کی بات کے ساتھ محبت، اور نبی کا نام نامی، اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت. لوگ کچھ نام سے محبت کرتے ہیں، ذات سے محبت نہیں کرتے. کچھ ذات سے محبت کرتے ہیں، بات سے محبت نہیں کرتے. اور لوگوں، اس بات کو نوٹ کرو، دنیا کے اندر واحد جماعت اہل حدیث ہے جو نبی کی بات کے ساتھ، نبی کی ذات کے ساتھ اور نبی کے نام کے ساتھ یکساں محبت کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک جو نبی کی ذات کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو بات کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو نام کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے. اور لوگوں، آؤ ہمیں نام کے ساتھ کس طرح محبت ہے. اور یا محمد کہنے والوں، آؤ عربی میں باپ کو بلایا جائے، اے ابا یا اباجی، قرآن بیان کرتا ہے. اور لوگوں، آؤ میرے ساتھ چلتے جانا، بیٹے کو بلایا جائے، یا بنیا قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے. لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے نام قرآن میں ذکر کیے. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق نام لے کر مخاطب کیا. لیکن رب نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ جو محبت کی ہے، اس محبت کو اگر اپنایا ہے تو صرف اہل حدیث نے اپنایا ہے. پورے قرآن میں رب مالک ارض السما نے اپنے نبی کا نام لے کر کہیں بھی نہیں بلایا. کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ،
کہیں والضحیٰ، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، اور کہیں یا ایھا الرسول۔ پورا قرآن بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک پڑھتے چلے جاؤ، اور رب نے آقا علیہ السلام کو محمد نام لے کر پکارا۔ تمہاری عبادت خانوں میں یا محمد لکھا ہوا اور تم استغاثہ کرتے ہو یا محمد کے ساتھ۔ میں نے کہا جو رب کی سنت ہے وہ اہل حدیث نے اپنائی ہے، تو نے کس کی سنت کو اپنایا ہے؟ آئیے تعارف کرواتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں ہے، کچھ دیہاتی آپ سے ملنے کے لیے آئے، بارگاہ نبوی کے آداب سے واقف نہیں ہے۔ یا محمد کہا، میرے رب کو کتنا ناپسند نبی کی جماعت ہے، اولئک هم المؤمنون حقا ہے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور جو نبی کے حجرے کے بعد نبی کو یا محمد کہے اللہ کے عقل نہیں ہے، اور جو پاکستان میں نبی کو یا محمد کہے وہ عاشق رسول ہے۔ لوگوں فیصلہ کیجئے، نبی کے حجرہ کے بعد نبی کو یا محمد کہا، اللہ نے کہا عقل نہیں، اور جو پاکستان میں مائک پڑا کر چیخے اور دھائے یا محمد کہے، اللہ کی قسم اگر وہ عقل والے نہیں تو ان سے بڑھ کر جاہل نہیں۔ جو پاکستان میں نبی کو یا محمد کہہ کے پکارتا ہے، اور اٹھاؤ صحیح مسلم کو، صوبان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خادم ہیں۔ صوبان تیری عظمت پہ میں اور میری جماعت قربان جائے، اور تجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کہ تو نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام۔ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ آج جب تم نبی کو یا محمد کہہ کے پکارتے ہو، ہمیں تکلیف کس طرح ہوتی ہے جس طرح صوبان کو ہوئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کے مخاطب کیا۔ صوبان نے جب سنا میرے پیارے مقتدی و پیشوا سید کائنات کا اس نے نام لیا ہے، زور کے ساتھ دھکا دیا، اور فرید تجھے کس نے حق دیا کہ پیارے نبی کو محمد کہہ کے مخاطب کرے؟ اٹھاؤ صحیح مسلم کو، اور کوئی مائی کا لال آئے اس حوالے کا انکار کرے۔ ہم نے نام کے تقدس کو مانا ہے، تم نے نام کے تقدس کو نہیں مانا، اور محبت کی ابتدا تو نام سے ہوتی ہے۔ آؤ تم بھی اپنی محبت کو چیک کرو، ہم بھی اپنی محبت پیش کرتے ہیں۔ ہم مت تو سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن کبھی یا محمد کہہ کے آپ کو استغاثہ دعا پکار کر سکتے نہیں۔ نبی کی توہین رب کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اور حضرات آگے چلیے، یہ فرضی القاب دینے والے، نہ جانے کیا کچھ بنانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں رائنا، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دیکھیے۔ یہودیوں نے آئین کے بعد یا کو لگایا، رائنا ہمارے چرواہے، آسمان کا غیور قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، آئندہ سے میرے نبی کو رائنا کہنا نہیں۔ اور رب تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تم دیواروں پر لکھو، جانور پیچھے کرتے ہیں، تم دیواروں پر لکھو، موسمی شدت اسے بگاڑ دیتی ہے، اور تم نے نبی کی عزت کی ہے، آپ کی حرمت کا خیال رکھا ہے، آپ سے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ فواللہ العظیم تو نے کبھی بھی
نبی کا محبت کا جو حق ہے، جو معیار ہے، اسے ادا نہیں کیا۔ حضرات آگے چلتا ہوں، اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جگہ دیجیے، بزرگ آدمی ہیں، توجہ کیجیے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، ذات کے ساتھ محبت، 4 واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا واقعہ سنن ابی داؤد میں ہے، نام صحابی کا عبداللہ بن ام مکتوم ہے، نبی میں صحابی ہے، ان کی ایک لونڈی ہے، لونڈی کے بطن سے موتیوں کی طرح 2 خوبصورت بچے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے متعلق یہ لونڈی نازیبا کلمات استعمال کرتی ہے، نبی کی ذات کے ساتھ محبت کس طرح، رات کے اندھیرے میں نیزہ لے کے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا۔ لوگ بارگاہ نبوی میں آئے، اس کے ورثاء، اس کے لواحقین قصاص کی بات کرتے ہیں، عبداللہ کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابھی خاموش ہے، آسمان سے پیغام آیا، اے نبی ہم نے عبداللہ کے اس عمل کو اس طرح پسند کیا ہے، اور یہ قتل آسمان کے رب کو بڑا پیارا ہے، جو نبی کی ذات کی توہین کرے اس کا حق ہے کہ اسے مٹا دیا جائے۔ ان الذین لوگوں توجہ کے ساتھ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب یہ صحابی جو اپنے بچوں کی ماں کو قتل کرنے والے ہیں، اس خون کو آسمان کے رب نے پسند کیا ہے، صرف پسند ہی نہیں کیا، انعام کیا ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب بھی سفر پر گئے، جب بھی جنگ پر گئے، اور دیکھو انعام، نبی نے محبت رسول میں، ذات رسول میں اس کو قتل کیا۔ اللہ کے پیغمبر جب بھی مدینہ سے باہر جاتے، اس مسلح کا، منبر کا امام، وارث، جانشین جسے مقرر کر کے جاتے، وہ یہی نبی میں صحابی عبداللہ بن ام مکتوم ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے اللہ نے مرتبہ دیا۔ اور حضرات نبی کی ذات کے ساتھ کس طرح محبت ہے، بخاری و مسلم کو اٹھائے، بدر کا معرکہ ہے، بدر میں ہوا کیا، اللہ کے پیغمبر 313 شہید لے کر رب کے پیروکار، رب کی مطیع و فرما بردار، رب کی اطاعت کرنے والے، رب کی توحید کے نمبردار، رب کے لیے رشتوں کو چھوڑنے والے، رب کے لیے ہجرتیں کرنے والے، رب کے لیے سعودتیں برداشت کرنے والے، رب کے لیے نبی کے ساتھ ملنے کا حق کرنے والے، جب میدان میں اترے اللہ کے پیغمبر آنسو بہاتے ہیں، آسمان کا رب کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کا معرکہ ہوا، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، چچا بھتیجا نبرداز ماں ہے، آسمان دنیا پہ رب عرش کریم آئے، غزوہ بدر کا خود مشاہدہ کیا، ایمان والوں کو فتح ہوئی، رب والے نے انعام کیا دیا، اے بنو یا اہل بدر قد غفرت لکم، اور نبی کی ذات کے لیے بیٹا باپ سے لڑنے والا، باپ بیٹے سے لڑنے والا، بھائی بھائی سے لڑنے والا، چچا بھتیجے سے لڑنے والا، برادری والا برادری والے سے لڑنے والا، اور بدریوں آج کے بعد جتنے چاہو گناہ کرتے جاؤ، میں سوائے رب نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر بدر کا معرکہ ہوا، باپ بیٹا مکالمہ کرتے ہیں، محمد بن ابی بکر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب میدان بدر میں آپ کو ہم کو لے کر آیا، حضرات دل تھام کر اس بات کو سنیے گا، باپ بیٹے کا مکالمہ ہے، اللہ باپ اور بیٹے کو جنگ میں لے کر آیا، باپ نبی کی صفوں میں ہے، بیٹا دشمنوں کی صفوں میں ہے۔ اے ابا جان، آپ کئی دفعہ میری تلوار کے بات چلے آئے، میں نے باپ سمجھ کر معاف کر دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں یا صفا، افسوس کہ تو میری تلوار کے بات چلے، صرف ایک دفعہ کا میں نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ ہے، ادھر بیٹا ہے۔ حضرات آگے چلیے، قرآن مجید میں سورت منافقون اتری ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، زید بن ارقم نے سن لیے۔ زید بن ارقم ابھی بچے ہیں، آ کے اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا ہم عزت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذلیل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کو بلاتے ہیں۔ عبداللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کہتے عاشق ہوں، صدقے واری، قربان، ہزار ہزار واری۔ اللہ کے پیغمبر نے عبداللہ کو چھوڑ دیا، زید بن ارقم کو ڈالتا۔ اور لوگوں تصور کرو، جب صحابی کہنے والا سچا ہو، نبی سچا ہونے کے باوجود پھر ڈانٹ دے، دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کیفیت کو زید بن ارقم خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے جب مجھے ڈانٹا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس ڈانٹ سے پہلے میرا وجود اس دنیا میں ہوتا ہی نہ کہ میرے کانوں کو نبی کی ڈانٹ سننا پڑتی۔ اور زید بن ارقم، یہ کیفیت ہے، آسمان کے رب نے پوری صورت زید بن ارقم کی صداقت میں، بات میں، حمایت میں اللہ کے پیغمبر پر نازل کر دی اور بتا دیا۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کلمات کہے ہیں، لوگوں باپ بیٹے کا مکالمہ تو سن چکے ہو، اب بیٹے اور باپ کا بھی مکالمہ سن لو۔ جب مدینہ واپس آئے، اس عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو نبی کا سچا جانثار ہے، وفادار ہے، مر مٹنے پر ہر وقت تیار ہے، مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، منہ پہ نکال لیا۔ باپ آیا، اپنی تلوار کی نوک باپ کے حلق پر رکھ دیتا ہے، ڈر گیا۔ کون ہے؟ کہتے ابا میں بیگانہ نہیں، تیرا بیٹا ہوں، اور تو نے نبی کے بارے میں یہ کلمات کہے کہ محمد عزت والے، میں ذلیل ہوں، پھر مدینہ جائے گا یا جہنم جائے گا۔ حضرات باپ نبی کا دشمن ہے، منافقوں کا سردار ہے، بیٹا سچا جانثار ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، یہ نبی کا جانثار اور تیری عظمت پر قربان۔ کہتا ہے میرے کانوں نے نہیں سنا، پھر سے کہ اس نے پھر بآواز بلند کہا پھر کہ، اور جب تک تیری آواز مدینے والے نہیں سنیں گے، اللہ کی قسم تو مدینہ نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا اور محمد عزت والے ہیں، چیخ کر کہا، پکار کر کہا میں ذلیل ہوں، پھر چھوڑا گیا۔ لوگوں باپ اور بیٹا ہے، ادھر بیٹا اور باپ ہے، آگے سمجھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، نیکوکار صحابی ہے،
سید الابرار صحابی ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہے, اور صحابہ میں سے سعد کو یہ مقام بھی حاصل ہے. بخاری و مسلم کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں, سارے صحابہ اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں اے نبی آپ پر ہمارے والدین قربان ہو, ماں باپ قربان ہو, غزوہ احد ہے, سعد تیر چلانے والے ہیں, نبی تیر پکڑانے والے ہیں. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ارمے یا سعدو فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر چلاتا چلا جا, تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ سعد کو مقام ملا تو کیوں ملا ہے؟ حضرات آئیے سنیے, ان کی ماں ام سعد جن کے کنویں کا ذکر کتب حدیث میں ہے, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے کیا صدقہ جاریہ کروں, مومنہ جب دنیا سے گئی کنواں ماں کے لیے وقف کر دیا, صدقہ جاریہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے محبت کرنے والے, اور ماں سعد کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے. عرب کے اندر یہ دستور تھا, عورت بیوہ ہوتی آگے نکاح کر دیا جاتا, مطلقہ ہوتی آگے نکاح کر دیا جاتا. عرب کے معاشرے میں صرف ایک مثال ہے, سعد کے والد ابو وقاص دنیا سے چلے گئے, سعد کی ماں نے بیٹے کی محبت میں آگے نکاح نہیں کیا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عورت اولاد کی محبت میں آگے نکاح نہیں کرتی اللہ اس عمل کا بدلہ اسے جنت عطا کرتا ہے. حضرت سعد ان کی ماں سعد کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے. لوگوں نے بتھیرے مشورے دیے کیسے عمر گزرے گی, آؤ کوئی زندگی کا ساتھی بناؤ, لیکن سعد کی ماں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں سعد کے نام کر دی. اور سعد بھی اپنی ماں کا کتنا مطیع و فرما بردار ہے. ماں دن کہتی سعد دن کہتا, ماں رات کہتی سعد رات کہتا. ہوا کیا, یہ زندگی گزارنے والا, اپنی ماں کی محبت میں جینے مرنے والا, شب و روز بسر کرنے والا ایک ہستی سے ملا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب سعد گھر میں آتا ہے, تذکرہ اس کا ہوتا ہے, سعد گھر میں آتا ہے, احوال اس کے بیان کرتا ہے, سعد گھر میں آتا ہے, باتیں اس کی کرتا ہے, سعد گھر میں آتا ہے, نام اس کا لیتا ہے. ماں سے برداشت نہ ہوا, اور پھر ماں بھی ہو اور عورت تھوڑے دن والی ہوا کرتی ہے, اور دران لوگ کہا کرتے ہیں اور شریک تے لکڑ والی ہوئے تے مارا نہیں کھانا. اس کو بھی حدیث سے بیان کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توے کے ساتھ ٹیک لگائی, خطبہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا منبر بنا دوں, آپ نے فرمایا بنا دے. منبر آ گیا, آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے. حدیث میں ہے ہن الجزو کہنین سبیلے, وہ تنا آپ کی جدائی میں اس طرح رویا جس طرح بچہ بلک کر روتا ہے. منبر لکڑی کا ہے, تنے سے برداشت نہیں ہوا. اور لوگوں ماں کی محبت ہے, ماں سے برداشت نہیں ہوا. بخاری میں ہے کہا بھائی کاٹ ہے, نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. اور لوگوں ذات کے ساتھ محبت کس طرح ہے. سعد نے کیا کہا, اے سعد تیرے جیسی اگر 100 مائل بھی ہو تو محمد الرسول اللہ کی عظمت پر قربان کر دوں گا. باپ بیٹے کا مکالمہ, بیٹے باپ کا مکالمہ, ماں بیٹے کا مکالمہ. اور حضرات آگے چلیے سنیے, صحیح بخاری میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہے, داماد بھی ہے. ابو طالب دنیا سے چلے گئے, جزا و فضا نہیں کیا, چیخے اور دھاڑے نہیں آئے. کہتے ہیں ان عمک الزال قد مات, آؤ
रब्बे जुल जलाल की कसम, और जिसके साथ नबी को मोहब्बत या जो नबी से मोहब्बत करता है वो इस बात को जानने वाला है कि जिसके साथ नबी की दूरी है वो उसके लिए कभी एहतराम के कलमे भी इस्तेमाल नहीं करता। और लोगों मोहब्बत की है तो अहले हदीस ने, हम अबू हनीफा को इमाम मानते हैं, शाफी को इमाम मानते हैं, अहमद इब्न हंबल को इमाम मानते हैं, इमाम बुखारी को इमाम मानते हैं। वो मुबल्लिगे दीन थे, दीन के दीवाने दाई थे। पर रब्बुल जलाल की कसम, दुनिया के सारे इमाम जमा कर लो, मौला आका नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कदम का जो तलवा है उस तलवे का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं ये कहा करता हूं जो नबी का बाल है उस बाल के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं, जो नबी के खाने का जर्रा है उस जर्रे के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। हजरात, नबी के नाम के साथ मोहब्बत, नबी की जात के साथ मोहब्बत, और आगे चलिए नबी की बात के साथ उनको कितनी मोहब्बत थी, इसकी चंद मिसालें आपके सामने अर्ज करता हूं। वक्त मुख्तसर, मौजू तवील है। आज लोग नाम के नाम पर तिजारत तो करते हैं, जात के नाम पर तिजारत तो करते हैं, लेकिन आपके अफआल के साथ, आपकी तकरीरात के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ उनकी कोई वाबस्तगी नहीं। उनको पीरों के नाम तो आते हैं, मजहबी रहनुमा और पंडितों के नाम तो आते हैं, नबी की बेटियों के नाम नहीं आते, नबी के दामादों के नाम नहीं आते, नबी के मोमिन चचा उनके नाम नहीं आते, नबी की मोमना फुप्पी उसके नाम नहीं आते, नबी के ददियाल का नहीं पता, नबी के ननिहाल का नहीं पता। और लोगों आओ, तुम भी अपनी जमात लेकर आओ, मैं भी अपनी जमात लेकर आता हूं। दुनिया के अंदर सिर्फ एक जमात है जो नबी की सीरत को पूरी दुनिया से बढ़कर जानती है, वो जमात है तो सिर्फ अहले हदीस की जमात है, कि जिनको पता है नबी की बेटियां 4 है, नबी के बेटे 3 है, नबी के दामाद 3 है, नबी के 2 चचा हमजा अब्बास मामिया मुसलमान है, जिनको पता है मक्की दौर के कौन है, मदनी दौर के कौन है, जिनको मुहाजिरीन का भी पता है, जिनको अंसार का भी पता है, उसवा शुजा का भी पता है। और दुनिया के अंदर सिर्फ वाहिद जमात, कोई नमाज शाफी लिए फिरता है, कोई नमाज हनफी लिए फिरता है, कोई नमाज मालिकी लिए फिरता है, कोई नमाज हंबली। एक जमात सीने पर हाथ रखकर मैदान में कहती है आओ तुम भी अपनी नमाजें लेकर, हम भी अपनी नमाज लेकर, इब्तिदा से लेकर सलाम तक दुनिया की एक जमात है कि जिसकी नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के मुताबिक नमाज नबी है। और लोगों आओ, नवाफिल की बात करते हो, नवाफिल हमसे पूछो नबी में कितने बड़े हैं। फजर की 2 सुन्नतें हैं, ज़ोहर की 4 सुन्नतें हैं, असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा 2 भी है, मगरिब के बाद 2 है, इशा के बाद 2 है। वितर हमसे पूछो नबी 3 पढ़ते, नबी 1 पढ़ता। रक्तों की तादाद को जानने वाले हम हैं, अमल करने वाले हम हैं। आओ मिसवाक की सुन्नत पे अमल हम हैं, और इज़ार हमारा टखनों से ऊपर है, लिबास की सुन्नत पर अमल हम हैं, चीर सीधे हमारे हैं। अरे नबी पाक की तरह सुच्ची दानियां इस सुन्नत पे अमल हम हैं। और लोगों हमारी शक्लें सूरतें नबी की सुन्नत के मुताबिक है, लिबास नबी की सुन्नत के मुताबिक है। और आओ हमारी मसाजिद में मगरिब से पहले 2 रक्अतें पढ़ी जाती है, तेरे मज़हब में मकरूह है, तू कभी एक वितर नहीं पढ़ता। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के पैगंबर ने कहा सल्लू क़ब्ल अल-मग़रिब रकअतैन। बता कोई सुन्नत, कोई बड़ी हो, कोई छोटी हो, तू हजारों का तारीख
حدیث عمل نہ کرتے ہو. ایک سنت لوگوں نوٹ کرو, ایک سنت کہ جس پہ اہل حدیث عامل نہ ہو. اور آؤ عقیدے پہ بات کہنا چاہتا ہوں. نماز تو بات کی بات ہے, زکات بات کی بات ہے, حج بات کی بات ہے, اور قبروں کے گرد طواف کرنے والوں, سیون کے حج کرنے والوں, ہم مت تو سکتے ہیں, کر تو سکتے ہیں, پر حرمین کے علاوہ کسی تیسری بستی کو حرم باندھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حضرات آئیے عقیدہ توحید کی بات کرتے ہو, اور میں نے بیگم کوٹ میں بھی کہا تھا میرا جرم کیا ہے کہ کھری کھری باتیں کھلی کھلی باتیں کیا کرتا ہوں. تمہارا حجویر جب ماں کے پیٹ میں تھا, بتاؤ دنیا کی مشکل کشائی اور دنیا کا داتا روزی دینے والا کون تھا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اور کیسے مارے مارے پھرتے ہو اجمیر کے حجویر کو, پاک پتن کے سیون کو, سیون کے سیال کو, سیال کے گولڑے کو, اور گولڑے کے مولڑے کو فیض نہ ملے. تم نے پھر حکومتی مشینری کی طرح مشکل کشاؤں کے عہدے بھی تقسیم کیے ہیں. ایک محلے کی سطح پہ مشکل کشا ہے, ایک شہر کی سطح پہ مشکل کشا ہے, ایک ضلع کی سطح پہ مشکل کشا ہے, ایک پنجاب کی سطح پہ مشکل کشا ہے, ایک ملک کی سطح پہ مشکل کشا ہے. لوگوں دنیا کے اندر واحد جماعت ہے جس کے گھر کا مشکل کشا اللہ, جس کے باہر کا مشکل کشا اللہ, جس کے شہر کا مشکل کشا اللہ, جس کے صوبے کا مشکل کشا اللہ, جس کے ملک کا مشکل کشا اللہ. اور کل دنیا کا مشکل کشا کون؟ حضرات آئیے عقیدے پہ باتیں کرنا چاہتا ہوں. تم نے ان کے ساتھ وہ حقوق وابستہ کر دیے جو حقوق اللہ کے ہیں. وہ کہتے تھے لات, منات, عزا, حبل. تو نے کہا اہل حدیثوں نے ہم پہ بتوں والی آیتیں فٹ کر دی ہے, اور تھا قرآن کو وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. اٹھا صحیح بخاری کو, ترجمہ تو نے کیا, مکتبہ تیرا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کے 5 بزرگ, قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں. اور لوگوں سن لو, جس طرح ایک عام انسان عاجز ہے, حجویری بھی عاجز ہے, اجمیری بھی عاجز ہے. اور آؤ سب کو دینے والا, سب کا داتا, سب کا مشکل کشا, سب کا حاجت روا, سب کا دستگیر کون ہے؟ ایک اللہ ہے. لوگوں محبت رسول کی بات کرتے ہو, تم آئے نام تک, تم آئے ذات تک. جب اقوال کی باری آئے, جب اقوال کی باری آئی تم نے بخاری کو پیچھے چھوڑ دیا, تم نے مسلم کو پسے پش ڈال دیا, سیاستہ کو کمر کے پیچھے چھوڑ دیا. تو بات کرتا ہے ہدایت کی, بات کرتا ہے کنز قدوری کی, بات کرتا ہے در مختار کی. اللہ کی قسم میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں, لیکن زمین پر بنی ہوئی فقہ کو کبھی بھی رب کا دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور تو اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے بخاری کی تقریب تو کرواتا ہے, لیکن بخاری کے اندر اللہ کے پیغمبر کی جو نماز ہے اس نماز کو نہیں مانتا, رفع دین کو نہیں مانتا, فاتحہ خلف الامام کو نہیں مانتا, آمین بالجار کو نہیں مانتا, ایک وتر کو نہیں مانتا, آج تراویح کو نہیں مانتا. جب مسلم پڑھاتا ہے, مسلم میں مصطفیٰ کی نماز آئی, زکات آئی, حج آیا, جہاد آیا, معاملات آئے, معیش و معاش آیا. تو نے کتب حدیث کو چھوڑا, تو نے فقہ کی بات کی, کنز قدوری کی بات کی, در مختار ہدایت کی بات کی. آئینہ دکھانا چاہتا ہوں, اور نبی کی محبت ہے, نبی کی محبت.
یہودیاں نے اللہ کے پیغمبر کی توہین کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو بیکار قرار دیا۔ تیری کتاب ہدایت میں لکھا ہے کہ نبی کو گالیاں دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تیری کتاب در مختار میں لکھا ہے قرآن پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ تیری کتاب نور انوار میں لکھا ہے انس ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ تیری کتاب اصول شافعی میں، تیری کتاب مسند ابی حنیفہ میں لکھا ہے وائل بن حجر اسلام کو نہیں جانتا۔ بتا تیری وابستگی نہ رب کے ساتھ، نہ نبی کے ساتھ، نہ صحابہ کے ساتھ۔ لوگوں آؤ صحابہ کے منہج پر ایک جماعت، صحابہ کے عقیدے پر ایک جماعت، صحابہ کے اعمال پر ایک جماعت، نبی کے منہج پر، نبی کے عقیدے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، نبی پاک کے معمولات اور رب کی رضا کے مطابق اگر دنیا میں کوئی جماعت ہے تو صرف اہل حدیث کی جماعت ہے۔ نعرہ تکبیر، حنفیہ نہ جعفریہ، حنفیہ نہ جعفریہ۔ حضرات ہم نے کہا شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کہا کرتے تھے۔ جب جنرل ضیاء نے کہا فقہ حنفی قانون ہوگا، انہوں نے کہا اور سن لے جب تک اس ملک پاکستان میں اہل حدیث زندہ ہے اور رب کی فقہ کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی فقہ یہاں چل سکتی نہیں چل سکتی۔ اور ہم کہا کرتے ہیں اگر اس کو قانون بناؤ گے، دیکھو یہ قانون جو ہے اس کو بناؤ گے، چوروں کو چھوٹ ہے، قاتلوں کو چھوٹ ہے، بدکاروں کو چھوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سود کے لیے فتوے ان کے ہیں، شراب کے لیے فتوے ان کے ہیں، متع کے لیے فتوے ان کے ہیں۔ اور حضرات آؤ بتاتے ہیں تمہیں کہ نبی کی ناموس کے اصل محافظ اگر دنیا میں ہے تو صرف اہل حدیث ہے۔ اور صحابہ کرام نے کہا تھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو نے عقائد میں اپنے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی کو اپنا امام بنایا، مسائل میں ابو حنیفہ کو امام بنایا۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ پر ٹھہر جاؤ، پھر تو آگے پڑھتا چلا گیا، کبھی کسی امام کی بات کرتا ہے، کبھی کسی امام کی بات کرتا ہے، پھر شہروں کی بات آئی، کوئی دارالعلوم دیوبند کی بات کرتا ہے، کوئی بریلی قادیان کی بات کرتا ہے۔ اور لوگوں سنو ان کے عقائد کے امام الگ ہے، ان کے مسائل کے امام الگ ہے، ان کے ذوق کے امام الگ ہے، ان کے اندر فرقے ہیں، فرقوں کے اندر فرقیاں ہیں، پگڑیاں جدا ہے، جبے جدا ہے، کبے جدا ہے۔ لوگوں ہمارے عقائد کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے، ہمارے ذوق کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے، ہماری عبادات کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں منانا ہے۔ ہم اجمیری کو نہیں جانتے، شافعی ابو حنیفہ کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ قال اللہ قال رسول، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ۔ حضرات آگے چلیے، ربیع الاول کی آمد ہے، محبت رسول میں اس ضمن میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں تشریح نہ رہ جائے۔ اس نے کہا ہزاروں عید نثار تیری چہل پہل پر اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات اب نہ سنیے گا، یہ محبت رسول کی آڑ میں جو اس نے عقیدہ تراشا ہے، فتویٰ کس کس پر لگتا ہے؟ رب کا قرآن ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نبی کا فوت ہونا، رب کا قرآن دوسرا مقام، افإن مت، رب کا قرآن تیسرا مقام، انک میت وانہم میتون، تیرا فتویٰ رب ذوالجلال پہ لگا ہے۔ حضرات آگے چلیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، صحابہ خوش ہیں، ابو بکر روتے ہیں۔ ابو بکر سے پوچھا کیا کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر نے کہا ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے دنیا لے یا آخرت لے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اس بندے نے آخرت کو
ने दो बातें कही। हजरत आयशा ने पूछा, फातिमा नबी ने तुझसे क्या कहा? एक बार तू हंसी, एक बार तू रोई। नबी ने कहा, फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार है। मैंने हंसना शुरू कर दिया। और जब नबी ने कहा, फातिमा तेरा बाबा दुनिया से जा रहा है, मैंने रोना शुरू कर दिया। अबू बकर रोते हैं, फातिमा रोती है। उठाओ बुखारी मुस्लिम को, आयशा उम्मे सलमा कहती है, अल्लाह के पैगंबर फौत हुए, दिन के उजाले का पता नहीं चलता था। आसिम मालिक कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर फौत हुए, दिन की रोशनी भी तारीख रात मालूम होती थी। और अल्लाह के पैगंबर दुनिया से गए। बुखारी उठा बुखारी, और तू कहा करता है बिना इश्क जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। बुखारी में है, फातिमा रोती आंसू बहाती, कहती या अबा कहा, हर फातिमा के अब्बा अहले हदीस मर सकता है, कर सकता है। और नबी की वफात के दिन जब नबी की बीवियां रोए, जब नबी के सहाबा रोए, और जब नबी के अहले बैत रोए, जब फातिमा आंसू बहाए, और तू जश्न मनाए, ईद मनाए, झंडा लगाए, तू हलवे पकाए, तू ढोल बजाए, हम मर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, पर जिस दिन फातिमा ने आंसू बहाए हो, आयशा रोई हो, हम उस दिन कभी ईद मना सकते हैं? और फिर जवाब देने वाला जवाब देता है, तेरे बदन पर शेर मैंने भी कहा, गोदे आयशा में जब हमारे नबी वफात पा गए, शैतान को जश्न की सूझी, सहाबा पर गम छा गए। लोगों आओ, सहाबा की कैफियत अगर किसी जमात की है, अहले हदीस की है, और शैतान के नक्शे कदम पर कोई है, तुम्हारे सामने है कि फातिमा के रोने के दिन, नबी की वफात के दिन यह जश्न मनाए, ईद करे, और तेरे बड़ों की बारी आए तू बरसी मनाए, और नबी की बारी आए तू जश्न ईद मनाए, और कहे तू आशिक रसूल है। रब की कसम तुझसे बढ़कर कज़्ज़ाब कोई नहीं, नबी का मुखालिफ कोई नहीं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जब तक जिंदा रखे, नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे, नबी की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन। ये शेर किसका है और आखिरी शेर का क्या मतलब है? भाई ये जो अशार है, अहले हदीस इन अशार से बड़ी जिम्मा है। हम ये जो बलवा करबला है, ना उसको मार के हको बातिल कहते हैं, ना सियासी बलवा कहते हैं। और जितने भी अहले हदीस है सब अलवी है, हुसैनी है। और यजीद अमीरुल मुस्लिमीन था, सहाबा ने उसकी बैत की। हमारे नजदीक जो अमीर खलीफा है उसका मासूम होना जरूरी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दो चीजें उसमें हो तुमने उसकी बगावत नहीं करनी, एक अकीदा ठीक हो, दूसरा नमाज अदा करे। तो ये दो चीजें हो, खा कितने ही फिस्को फजूर उसके अंदर हो, उसके खिलाफ खुरूज जायज नहीं है। और ये बात याद रख ले, हमारी जमात का मौकफ यजीद के बारे में वही मौकफ है जो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौकफ है। इफरात व तफरीज से हम बरी हैं, किसी भी मुसलमान का नाम लेकर उस पर लानत करना जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है। लेकिन ये बात याद रखे, हमारी वाबस्तगी अहले बैत से है, और अहले बैत से जो वाबस्तगी है उसमें जर्रा पर भी अगर कमी हुई तो क़यामत के दिन उल्टा लटका दिया जाएगा। बात समझ आ रही है जी? इफरात व तफरीत नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। अल मक्का सीडी सेंटर एंड कैसेट हाउस, हमारे यहाँ हजरत मौलाना कारी अब्दुल रशीद तौहीदी के तमाम खुतबे जुमातुल मुबारक और उनके अशआर की सीडीज और कैसेटें दस्तयाब हैं। इसके अलावा जय्यत उलमाए कराम हजरत मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर,
حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف رغبانی، حضرت مولانا یوسف پسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ، شادرہ، لاہور۔ فون 0300808162